کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کھل کر یہ واضح کر دیا, عمران خان نے واضح کر دیا کہ جناب خیبر پختونخوا میں احتساب کریں. جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جو مار داڑ کی گئی ہے, جو تباہی مچائی گئی ہے, جناب اس کا کوئی نہ کوئی تو اس کا کوئی سدباب ہوگا نا. ان بندوں کو پکڑیں, انہیں پکڑ کر سامنے لائیں اور انہیں فارغ بھی کریں اور باقاعدہ سے سفارشات دیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ایک احتساب خیبر پختونخوا کی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ تحریک انصاف نے 4-5 پرومیننٹ اینکرز کا, بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے. یہ بڑی اہم ترین سٹوریز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. یہ ویڈیو پریزیڈنٹ صاحب کے, صدر صاحب کی ہے. صدر صاحب قومی ترانہ بج رہا تھا, سلامی لینے کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن جو ہی کھڑے ہوئے تو صدر صاحب نے اپنی پینٹ کے اندر سسو کر دی. اور یہ باقاعدہ سی ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے. یہ ویڈیو ہے ساؤتھ سوڈان, اگین تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ سلامی لیتے ہوئے وہاں پر پینٹ اپنی گیلی کر دی. ہو جاتا ہے, یعنی اگر 70-75 سال آپ کی عمر ہو, اس عمر میں آپ کو کنٹرول نہیں رہتا, آپ سسو کر جاتے ہیں کہیں پر بھی. تو میرے خیال میں دیکھنا بھی چاہیے کہ آپ کس عمر میں صدر بن رہے ہیں اور کیا آپ ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہیں, کیا آپ ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہیں یا قابل نہیں ہیں. اب اس کے وقت ہوگا, اس سے نیوز انڈسٹری پاکستان کی اور زیادہ تباہ اور برباد ہوگی اور اس کا جنازہ نکلے گا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. یہ تحریک انصاف نے باقاعدہ سے سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے سرکولر جاری کیا ہے. اس کے مطابق جناب کہ یہ متفقہ منظوری دے رہے ہیں کہ جناب کامران شاہد صاحب آن دا فرنٹ, جنہوں نے سب سے پہلے ایک فلم چلائی تھی, جنہوں نے ڈرامہ کیا تھا, اور یاد ہوگا آپ کو عثمان ڈار صاحب کو, اس کی بے بسی کا, اس بندے کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کا تمسخر اور تضحیق انہوں نے اڑائی ہے, اس کے ساتھ ٹھٹھے انہوں نے لگائے ہیں, اس بندے کو مجبور کر کے ایسا بنایا جیسے یہ ریمپ واک کرتے ہوئے آ رہا ہے. کامران شاہد صاحب اس کا بائیکاٹ کیا. تحریک انصاف نے عادل شاہ زیب صاحب, ان کا بائیکاٹ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا تھا. منیر فاروق صاحب شیخ رشید کے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر شیخ رشید کا مذاق اڑانا. شاہ زیب خانزادہ صاحب ایک بڑے زبردست صحافی ہیں, وہ چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر موقف ہے ان کا, لیکن خان کے معاملے میں کمپرومائز ہو گئے. خان کے معاملے میں یعنی اس دن بڑا افسوس ہوا, دل دکھا, جس دن خاور مانیکا کو بٹھا کر انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے ذاتیات کب ملنے آتے تھے, کتنی دیر کمرے میں رہتے تھے اور آپ باہر رہتے تھے, کمرے سے آوازیں کیسی آتی تھی, یعنی بہت عجیب و غریب قسم کا پروگرام شاہ زیب صاحب نے کیا. حالانکہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں ان ساری چیزوں پر, لیکن کمپرومائز ہوئے ہیں. سلیم صافی جرگا اگین یہ لے کر آئے تھے جناب, بن نکالا گھر کا کوئی سیکیورٹی گارڈ لے کر آئے تھے, سیکیورٹی آفیشل لے کر آئے تھے, اور اس سے بھی یہی باتیں ہیں. بشرا بی بی کے کمرے کے پردے آگے تھے, پردے پیچھے تھے. تو اس طرح کی ساری گفتگو اور ساری بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن یہ 5 پرومیننٹ اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ٹیلی ویژن مختلف چینلز پر کام کرتے ہیں, اور ان کا بائیکاٹ تحریک انصاف کر چکی ہے. ٹیلون نیوز بند ہو چکا ہے. ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ان کی تباہی نکل گئی ہے, عید ہو کرنے کے قابل نہیں رہے. اور یہ اس کے بعد اب یہ نیوز انڈسٹری مکمل طور پر ہماری کولیپس کر رہی ہے, ختم ہو گئی ہے. یعنی جو گھمسان مچا, جو نظام نے کولیپس کیا ہے, اس نظام میں جو یہ انڈسٹری تھی, یہ سب سے پہلے نیچے دھسی ہے, اور اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ اب پتہ نہیں کب یا کتنا ٹائم لگے گا انہیں دوبارہ سے باہر آنے میں, اوپر آنے میں. تحریک انصاف کی جو نشستیں, مخصوص نشستیں دینے تو دور کی بات ہے, تحریک انصاف کی باقی سیٹیں چھینی جا رہی ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا, کون سی گدڑ سنگی ہے یا کون سا ایک ہیپننگ ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف جب بھی ایک پولیٹیکل سٹرینتھ کی طرف جاتی ہے, ایک پولیٹیکل سٹرینتھ, ایک پارلیمنٹری سٹرینتھ جہاں پر نمبرز میٹر کرتے ہیں, تحریک انصاف کے اوپر ضرب لگا دی جاتی ہے, چاہے سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹس ہو, یا ایون پشاور ہائی کورٹ. یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی نہ. آپ کسی بھی ماہر قانون سے پوچھ لیں, آپ خود جا کر بہت سارے آرٹیکلز, بہت سارے قوانین کی تشریح پڑھ دیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک انصاف کی بنتی ہے.